کہتے ہیں برٹشر ایرا میں جب برطانوی یہاں رول کرتے تھے، یعنی کہ یہ 47 سے پہلے کی بات ہے، تو وہ بندے کی بریوری، اس کی شجاعت، اس کا حوصلہ، اس کا دل، اس کی ہمت، سب کچھ چیک کرنے کے لیے کچھ ایسی حرکات و سکنات کرتے تھے کہ وہ اس سے پھر ایسیس کرتے تھے کہ یہ بندہ فورسز کے لائق ہے یا نہیں. اسی طرح ایک تھا نوجوان، وہ میراسیوں کا بچہ تھا، تو ان لوگوں کو تو گانے وانے سے اور چودھریوں کی تعریف وغیرہ کرنے سے ہی سارے معاملات یہ اپنے چلاتے ہیں. باہر کیف وہ بڑا قادور نکلا، بڑا ٹھیک ٹھاک جسیم، تو سب نے کہا یار تم تو اس قابل ہو کہ تم فورسز میں جاؤ، آرمی میں جاؤ، فوج میں جاؤ اور وہاں جا کے تو سروس کرو اور تھوڑے چینج آ جائے گا، تمہارے خاندان میں تبدیلی آ جائے گی. اس کو بھی بات سمجھ آئے گی یار یہ جسم میرا باقی لوگوں سے مضبوط ہے تو مجھے جانا چاہیے. لیس اس نے کسی سے کہا، وہ لے گئے. اس وقت ایسا ہی تھا کہ ان تاریخوں میں بھرتی ہوتی ہے، سب لوگ آ جائیں. وہ جی دوڑ لگائی، اس میں بھی وہ کامیاب ہو گیا. چھلانگ لگائی، اس میں بھی وہ ڈچ جمپنگ میں بھی کامیاب. ٹھیک ٹھاک سارا کچھ ہو گیا. آخر کار جو گروپ ٹیسٹنگ آفیسر تھا، جس نے فائنل بتانا تھا، اس نے کہا ایسے کرو کہ اس کو کھڑا کرو دور، اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان تھوڑی سی اسپیس ہوتی ہے، اس میں سے فائر گزار دو، بس پتہ چل جائے گا سر. تو ایسے ہی کیا گیا. وہ کھڑا رہا، ڈرا نہیں بالکل، اور گولی نکل گئی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں سے، یعنی کہ کپڑا تھا نا، وہ اس کو چھیدتے ہوئی گزر گئی. تو میجر نے، جو گروپ ٹیسٹنگ آفیسر تھا، اس نے سے اس کا نام لکھ لو، یہ ریکروٹ ہو گیا ہے، اس کو تمام یونیفارم وغیرہ یہ وہ اور ٹریننگ کا لباس اور دیگر چیزیں سب کچھ یہ وہ دو. تو باقی بھی جو بھی ہوتے ہیں ریکروٹی، جو نئے ریکروٹس ہوتے ہیں، ان کو جو بھی مراحت ملتی ہیں وہ دو. جب اس نے یہ کہا تو میراثی کا بیٹا بولا صاحب یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن وہ ہمیں سب سے پہلے تو آپ یہ ہمارا جو پتلون ہے یہ دو، جو زیر جامہ ہے یہ دو ہمارا، کیونکہ اس میں ہمارا سوسو نکل گیا ہے. اب جناب امریکہ کا سوسو نکل گیا ہے. ہاں جی، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی سعودی عربیہ سے ناراض ہو رہا ہے، کبھی پاکستان سے. مزاج نہیں بن رہا، موڈ نہیں بن رہا. ہاں جی، اور باتیں کرنے میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بس شیر ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. آج تک ویسے امریکہ کی تاریخ یہی ہے کہ کبھی ویتنام میں جوتے کھائے، کبھی کہیں کھائے. اور یہ جو مظلوم ایک ایک کر کے لوگوں کو مارا، اور اس میں بھی اگر آپ غور کریں، اگر خلیج کی ریاستیں متحد ہوتی اور اپنے دفاع کے لیے واقعتاً انہوں نے کوئی اجتماعیت یا اتحاد یا یگانگت یا ہم آہنگی یا کوآرڈینیشن یا یکجہتی کا ثبوت دیا ہوتا تو آج یہ حالت نہیں ہوتی. تو جناب امریکہ کا سوسو نکل گیا ہے، تو کوئی ہے جو انہیں پتلون فراہم کرے. ہاں جی، وہ کوریا سے
وہ کیا جنگ جونگ ان کا نام بھی بڑا مشکل سے ہے، وہ بندہ بڑا زوردار ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر ایران ہمیں مدد کے لیے کہے گا تو ہم اس کی مدد ضرور کریں گے. اور ہمارا میزائل کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ اسرائیل کو فنا اور برباد کر دے گا. خیر بات یہ ہے، واجد اپنی میرا ایران کو ذاتی طور پہ مشورہ یہ ہے کہ اسے کسی پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. اپنے لوگوں پر، اللہ پر اور اپنے لوگوں پر یقین کر کے اپنی قوت کے بل بوتے پر رب کو یاد کر کے اور اللہ سے صرف مدد مانگ کر معاملہ کریں، اللہ کامیابی دے گا. ہاں جی، اور اس وقت بہترین موقع ہے جب امریکہ کے ٹرمپ کی پتلون گیلی ہو چکی ہے. اٹس اے بیسٹ ٹائم جب ٹرمپ کا سوسو نکل گیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر.